السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ نوح علیہ السلام، صفحہ نمبر 570، آیت نمبر 10 اور اس کے بعد والی آیات مبارکہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. احباب کرام، دین کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سے تصورات ایسے ہیں جو صحیح نہیں. ایسے ہی خیالات میں سے ایک خیال یہ کہ دین پر چلنے سے آخرت تو بنتی ہے، لیکن دین پر چلنے سے دنیا کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں یہ خیال، یہ سوچ موجود ہے.
یہ خیال سراسر غلط ہے. دین اسلام میں آخرت کی خیر کے ساتھ ساتھ دنیا کی خیر موجود ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑی چیز اور رزق ہے. دین میں کتاب و سنت میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ دین کی پابندی سے، دین کو مضبوطی سے تھامنے سے، اللہ کے فضل و کرم سے جہاں آخرت سدھرتی ہے وہاں دنیا بھی بنتی ہے. دین کی پابندی سے اللہ کریم آسمان اور زمین سے برکتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں. آج کی گفتگو میں مولا کریم کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند ایسی باتیں عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کرنا ہے کہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے سے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں اور رزق کی فراوانی ہو جائے. رزق کے دروازے رب ذوالجلال کھول دے. اور جو باتیں انشاءاللہ الرحمن عرض کرنا ہے شمار کر کے باحوالہ. لا تصور یا استاذ، لا تصور. جو باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنا ہے انشاءاللہ شمار کر کے اور باحوالہ. میرے جو بھائی بیٹے لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں. آج کی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو میں اور رزق کے پانے کے لیے پہلی بات، پہلا نسخہ، پہلی چابی اللہ کریم سے توبہ اور استغفار کرنا. اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا. اور اس بارے میں اللہ کریم کی توفیق سے جو بات عرض کرنا ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں 4 دلائل اللہ کی توفیق سے سنیں گے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ استغفار کی وجہ سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اس بارے میں دوسرا حصہ یہ ہے کہ استغفار کیا ہے جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. تو آئیے پہلے اس بارے میں قرآن و سنت کے دلائل سنتے ہیں. سب سے پہلی دلیل سورہ نوح علیہ السلام آیت نمبر 10 اور اس کے بعد والی آیات مبارکہ صفحہ نمبر 570 570. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے گفتگو کی. ان سے جو بات فرمائی عرش والے رب کو اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کلام پاک میں محفوظ کر دی.
کہ اس بات سے امت نوح علیہ السلام وہ تب فائدہ اٹھاتی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے بتلائی ہوئی بات سے فائدہ اٹھا. انہوں نے کیا فرمایا؟ رب ذوالجلال اس کو نقل کر رہے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. سو میں نے کہا، کس نے؟ بولیے، نوح علیہ السلام. استغفروا ربکم. جن کے پاس قرآن پاک ہے سامنے رکھیں، زیادہ بات انشاءاللہ سمجھ آئے. استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا. ان کو ذرا نکال، میری نہیں جگہ، مجھے دیجیے. ایک دوسرے سے تعاون کیجیے، جگہ نکال لیجیے، اس سے زیادہ آسانی ہوتی ہے بات سمجھنے میں. ساتھی لے لیں قرآن پاک، لے لیں اکٹھے پکڑیں میرے بھائی. رغبت ہے کہ بات اللہ کی توفیق سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور پھر عمل کی اللہ توفیق دے دے. سماعت فرمائیے. اب فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. سو میں نے کہا اپنے رب سے تم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. یقیناً وہ کون؟ اللہ. کان غفارا، ہمیشہ سے، کوئی آج کی بات نہیں، ایک دن 10 دن سال 2 سال کی بات نہیں. انہو کان، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے کیا ہے؟ غفارا. کیا معنی ہے غفار کا؟ بولیے. یہ نہیں مانا. غفارا، غفار فعال کا صیغہ ہے، فعال کا صیغہ ہے. اور عربی میں جو فعال ہے اس میں زیادتی مبالغہ ہوتا ہے. یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. صرف معاف کرنے والے نہیں، غفارا، بہت زیادہ. ذات صبر یا شیخ. یقیناً وہ، لوگوں توجہ کرو، یہ قرآن کریم کے جواہرات ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اللہ ہمارے دامن کو ان سے لبریز کر دے. مسجد نبوی میں آئے ہیں، کچھ لے کے جا. انہو کان غفارا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ گناہوں کے معاف کرنے والے. تو کیا مانا؟ معافی مانگو گے جو بہت زیادہ گناہوں کے ہمیشہ سے معاف کرنے والے ہیں، کیا کریں گے؟ معاف کرتے. اور بس نہیں، بات ختم ہو جائے گی. تم نے معافی مانگی، انہوں نے دے دی، چھٹی کرو؟ نہیں. اب وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. جب تم ان کے پاس آگے معافی کے ذریعے اب معافی دے کے چھٹی کروا دیں؟ نہیں.
اس کے ساتھ اور کیا کچھ تمہارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تم پر مدرار کی صورت میں بھیجیں گے. کیا معنی؟ آسمان کا بھیجنا کہ بارش نازل فرمائے. اور کیسی بارش؟ ایک دفعہ آئی اور چھٹی کرو نہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مدرارا یتبع بعضہ بعضا، ایسی بارش ہوگی کہ ایک بارش کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، مسلسل باران رحمت آئے گی. اور جب مسلسل رحمت کی بارش ہو تو پھر کھیتوں میں کیا ہوتا ہے؟ باغات میں لا تصور یا استاذ اتق اللہ اتق اللہ، جب باران رحمت مسلسل ہو کھیتوں میں بہار آئے گی، باغوں میں روح پیدا ہوگی. اور بس نہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں اور بیٹوں میں کیا کریں گے؟ یمددکم، مفسرین نے لکھا یمددکم معنی ہے یکثرکم، تمہارے مالوں میں زیادتی کریں گے اور تمہارے بیٹوں میں زیادتی کریں گے. زیادہ مال، زیادہ بیٹے عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنائیں گے. اور تمہارے لیے بولو، اور جو باغات رب ذوالجلال بنائے اپنی رحمت سے وہ کتنے بابرکت ہوں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات بنائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں بنائیں گے. ان آیات پر بار بار غور فرمائیے. گناہوں کی معافی کے ساتھ کیا ہے؟ میرے ساتھ پھر شمار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمت مسلسل. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں میں اضافہ. وَبَنِينَ، اور بیٹوں میں اضافہ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات کا اللہ کریم کی طرف سے بنائے جانا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْهَارًا، اور نہروں کا اللہ کریم کی طرف سے بنائے جانا. 5 باتیں. اور جب یہ 5 باتیں کسی امت میں، کسی قوم میں آ جائے تو رزق کی تنگی ہوگی یا فراخی ہوگی، کشادگی، خوشحالی، پھر اس کے کیا کہنے. آئیے اسی بات کو اللہ کریم کے ایک اور نبی محترم حضرت ہود علیہ السلام، ان کے الفاظ میں جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمائے اور اللہ کریم نے انہیں سورہ ہود علیہ السلام آیت نمبر 52 میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا.
اور یہ صفحہ ہے 227. آیت نمبر 52 سورہ ہود علیہ السلام. جگہ مل گئی ہے. جن احباب کو یہ مقام مل جائے وہ دوسروں کو بھی بتلائیں. سنیے رب العالمین کا ارشاد. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور توبہ کرو. کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے مسلسل بارش بھیجیں گے. جو بات نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی، حضرت ہود علیہ السلام وہی بات اپنی قوم سے فرما رہے. اور اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کی بات کو بھی پسند فرمایا، اپنی کتاب میں جگہ دی. ہود علیہ السلام کی بات کو بھی پسند فرمایا اور اپنی کتاب میں جگہ دی. اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. ہود علیہ السلام استغفار کا دوسرا فائدہ اپنی قوم کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تمہاری قوت میں اضافہ کریں گے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کے اللہ کریم سے اعراض نہ کرو. حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح میں انہوں نے گناہوں کی معافی اور استغفار کے معاشی فوائد انہیں بیان کیا اور بیٹوں کی کثرت کو بیان کیا. حضرت ہود علیہ السلام نے استغفار کے معاشی اور عسکری دو فائدوں کو بیان کیا. مال میں بھی، معاشی طور پر بھی بہتری اور عسکری طور پر بھی قوت. کس سے؟ استغفار سے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیان کردہ نسخہ تھا وہ ان کی امت کے لیے بھی تھا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. اس بارے میں ایک واقعہ جسے امام قرطبی نے اپنی عظیم الشان تفسیر میں نقل کیا ہے، میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائی. اور میرے بہت سے بھائی وظیفے پوچھتے ہیں، اس واقعہ میں ان کی بہت باتوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے. خوب توجہ کیجیے. امام قرطبی نقل کرتے ہیں کہ ربیع بن صبیح انہوں نے بیان کیا حضرت حسن بصری
بہت بڑے امت کے علماء میں سے ایک عالم ہیں، اللہ سب علماء امت پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، فشکا الیہ جدوبا، اور شکایت کی کہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت حسن بصری نے انہیں اس شکایت کرنے والے کو وظیفہ بتلایا، استغفر اللہ۔ بارش کے نہ ہونے کا مسئلہ ہے، وظیفہ یہ ہے اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ ایک دوسرا شخص آیا، وشکا الیہ الفقر، اور شکوہ کیا غربت نے مار رکھا ہے، غربت و افلاس نے پریشان کر رکھا ہے، کچھ بتلائیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ انہوں نے اسے وظیفہ بتلایا، استغفر اللہ، اللہ کریم سے اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ تیسرا شخص آیا، عرض کیا ادعو اللہ تعالی ان یرزقنی ولدا، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ وظیفہ بتلایا، استغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کر۔ چوتھا شخص آیا، وشکا الیہ جفاف بستان، اور شکوہ کیا کہ میرا باغ پھل نہیں دے رہا۔ حضرت بصری نے اسے وظیفہ بتلایا، استغفر اللہ، اللہ کریم سے اپنے گناہ کی معافی طلب کر۔ 4 اشخاص آئے وظیفہ طلب کرنے کے لیے، اور ان 4 میں سے ایک دعا کروانے کے لیے، اور حضرت بصری کا جواب ایک ہے۔ ربیع بن سبیح بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اتاک رجال یشکون انواعا فامرتهم بالاستغفار کلہم، آپ کے پاس 4 اشخاص آئے، ان کی مشکلات جدا جدا تھیں، اور آپ نے 4 کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ استغفار کرو۔ 4 بیماریاں اور ایک علاج۔ حضرت بصری نے جواب میں کہا، ما قلت لهم من عندي شيئا، ان اللہ تعالی یقول فی سورۃ نوح علیہ السلام، فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ فرمایا میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بدلایا، اللہ کریم نے سورہ نوح میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کا حکم دیا، اور فرمایا استغفار کرو گے، نمبر 1 آسمان سے باران رحمت
مسلسل ہوگی تو پہلے شخص کی مشکل کیا تھی؟ قحط سالی. تو جواب کیا ہے؟ استغفار سے رحمت کی موسلادھار بارش. دوسرے شخص کی مشکل کیا تھی؟ فقیری. جواب کیا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. استغفار کرو گے اللہ مالوں میں اضافہ کر دے گے. تیسرے شخص کی فرمائش تھی دعا کیجئے اللہ بیٹا دے. حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کا فائدہ بیان کیا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. استغفار کرو گے اللہ زیادہ بیٹے دے گا. چوتھے نے شکایت کی کہ باغ پھل نہیں دے رہا اور استغفار کا فائدہ نوح علیہ السلام نے بیان کیا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے باغات بنا دیں گے اور جو باغات اللہ بنائیں گے وہ پھل دیں گے یا نہ دیں گے. آئیے اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے اسی سورہ ہود علیہ السلام اس کی آیت نمبر 3 دیکھیے اور صفحہ 221 ہے. 11ویں پارے کا آخری صفحہ. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اللہ کریم اس مقام پر کسی نبی کسی رسول کی بات نقل نہیں فرما رہے، اپنی جانب سے امت اسلام کو حکم دے رہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اور یہ کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. پھر ان کی طرف رجوع کرو، سیدھے ہو جاؤ. کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. اجل مسمی تک، ایک مقررہ مدت تک وہ تمہیں فائدہ دیں گے متاع حسن کے ساتھ. خوب نوٹ فرمائیے. استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ کریم کیا دیں گے؟ متاع حسن. کب تک؟ ایک مدت مقررہ تک. متاع حسن کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ یہ جو جملہ ہے اس مسجد نبوی کے ایک پرانے عظیم مدرس شیخ شنقیطی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تفسیر اضواء البیان میں لکھا ہے. بہت بڑے عالم تھے، فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے جو اسلوب اختیار کیا ہے ترتیب کا، وہ شرط اور جزا والا ہے. کیا معنی؟ ایک آدمی کسی سے کہتا ہے
مجھے موبائل دو، میں 200 ریال دوں گا. ایک کا 200 ریال دینا، دوسرے کا بولو موبائل دینا. یہ شرط اور جزا ہے. اگر کہنے والا انسان ہے، کہنے والا مسلمان تو بہت اونچی بات ہے، کہنے والا انسان ہے تو اگر کوئی اسے 200 ریال دے گا تو موبائل دے گا یا بھاگ جائے گا؟ بولو لوگو، میرا اور آپ کا عرش والے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ انہوں نے یہاں بات شرط اور جزا کی ہے. اے زمین والو، تم استغفار اور توبہ لے کے آؤ. کیا سودا دوں گا؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ کوئی نہیں؟ بولو. عرش والا رب سودا کی پیشکش کر رہا ہے. چوہدری صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روز تجارت کرتے ہیں، اگر اس تجارت کو نہیں سمجھے تو خاک تجارت کرتے. عرش والا رب وہ سودا کر رہا ہے زمین والوں سے، امت اسلام سے. امت اسلام کیا لائے؟ استغفار اور توبہ. عرش والا رب کیا دے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. ریڈی والا یہ کہے سیب 7 ریال کلو، ایک بچہ 7 ریال دے، اگر ریڈی والا انسان ہے 1 کلو سیب دے گا کہ نہیں دے گا؟ لوگوں، ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے سچا بات میں کون ہے؟ سب بولو، کوئی نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے سچا فرمان میں کون ہے؟ سب کہو، کوئی نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ کریم اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ومن اوفى بعہدہ من اللہ. اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں. تو کیا سودا؟ توبہ استغفار سے دیں گے. متاع حسن ایک مدت تک. ہائے استغفر اللہ، ہائے نہیں، سبحان اللہ. اپنی حماقت اگر ان باتوں کو نہ سمجھیں، اس کا جتنا ماتم کریں تھوڑا. یہ دنیا جو ہے قرآن کریم میں اس کا نام کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان. یہ ہے کہ نہیں قرآن پاک؟ اب توبہ استغفار سے جو اللہ کریم دیں گے اس کا نام کیا ہے؟ بولو قرآن پاک آپ کیا؟ متاع حسن. دنیا جو ہے اس کا نام ہے متاع غرور، دھوکے کا سامان. اور توبہ استغفار کے بدلے میں رب کریم جو دے اس کا نام کیا ہے؟ متاع حسن. وہ متاع حسن کیا ہے؟ آئیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے، آپ کی دعا کی برکت اللہ کے فضل و کرم سے پانے والے ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب،
اے اللہ ابن عباس کو اس قرآن کا علم دے، اور ایسا علم پایا کہ عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود حضرات صحابہ میں سے ترجمان القرآن کا لقب پایا۔ فرماتے ہیں متاع حسن کیا ہے؟ یتفضل علیکم بالرزق والسعہ، جب تم توبہ استغفار لے کے آؤ گے، عرش والے رب جو سودا تمہیں دیں گے وہ یہ ہے کہ تم پر رزق اور کشادگی کی مہربانی فرمائیں گے۔ توبہ استغفار لاؤ اور رب رزاق ذو القوت المتین سے رزق پاؤ اور کشادگی پاؤ۔ اور کیسا رزق؟ جو متاع حسن ہو۔ کیسی کشادگی؟ جو متاع حسن ہو، اچھا سامان، وہ متاع غرور نہ ہوگا۔ استغفار کے اور رزق کی کشادگی کا سبب ہونے کے بارے میں چوتھی دلیل، آئیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں سے اس بارے میں فیض پائیں۔ حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم رحمہم اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا جو شخص زیادہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اس کے لیے تین باتیں ہیں۔ انگلیاں باہر نکالیے اور ان پہ شمار کر لیجیے، شاید اللہ ان انگلیوں سے میرے اور آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل کر۔ دائیں ہاتھ سے گنی، دائیں ہاتھ سے گنی۔ نمبر 1، جعل اللہ له من كل هم فرجا، زیادہ استغفار اللہ تعالی اس کی وجہ سے ہر غم سے، اللہ اکبر، ہر غم سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا۔ لوگ پوچھتے ہیں، میں بھی پوچھتا ہوں، غم بہت ہیں، کوئی وظیفہ بتلاؤ، اور پھر لوگ میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستانی وظیفے بتاتے ہیں۔ نہ، کوئی ضرورت نہیں، ہمیں مدنی وظیفے ہیں، ہم نے کیا کر دیں؟ ربانی وظیفے ہیں رب ذوالجلال کی کتاب میں، مدنی وظیفے ہیں سنت پاک میں۔ ہمیں نہ میڈ ان پاکستان چاہیے، نہ میڈ ان انڈیا چاہیے، نہ میڈ ان بنگلہ دیش چاہیے۔ تو مدنی وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالی اس کے لیے ہر غم سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے۔ آپ کا فرمان سچ ہے یا معاذ اللہ؟ جل جائے وہ زبان جو اس کے علاوہ کچھ اور کہے، اللہ اس کے بولنے کی طاقت نہ رہنے دے۔ اس زمانے مبارک سے تو تاج نبوت پہنائے جانے سے پہلے کبھی جھوٹ نہ نکلا،
نبی بننے کے بعد معاذ اللہ جھوٹ کہے، اور اللہ وہ بدبخت سینہ نہ کرے کہ وہ بات فرمائے اور ہمارے سینوں میں نہ اترے. وہ سینہ اچھا نہیں ہے، کھوٹا سینہ ہے. اللہ اس سینے سے محفوظ رکھے. سینہ وہ اچھا آپ کا فرمان سنے، کانوں سے داخل ہو، سینے کے اندر دل کی گہرائیوں میں جم جائے، موت تک نکلے نہیں. پھر سنیے، جس نے کثرت سے استغفار کیا، پہلا فائدہ اللہ اس کے لیے ہر غم سے نکلنے کی راہ پیدا کر. لوگوں، یہ الگ موضوع ہے، لیکن آئی ہے بات اپنے لیے اور آپ کے لیے کہہ دوں. غموں کے ستائے ہوئے، غموں سے پریشان حال لوگوں، اس کا بہترین ایک نسخہ اپنے اللہ سے بہت زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ. دوسرا فائدہ، وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا. اللہ کریم کثرت سے استغفار کرنے والے کے لیے ہر تنگی سے، ایک تنگی، دو تنگی، 10 تنگیاں، 100 تنگی نہیں. کتنی تنگیاں؟ زور سے بولو. من کل ضیق، ہر تنگی سے کوئی چھوڑی ہے، اور ہر تنگی سے مخرج، ایگزٹ، نکلنے کی راہ پیدا کر دے. کس نے کرنا ہے؟ اور وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ فیصلہ کرتے ہیں اور ان کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں. نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ پانی میں، نہ ہواؤں میں. عرش والے رب کا فیصلہ سب پہ غالب، اور سارے ان کے سامنے سرنگوں. اور تیسرا فائدہ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کثرت سے استغفار کرنے والا، اسے اللہ رزق وہاں سے دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. اللہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو گفتگو کا آج کی کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ استغفار سے اللہ کریم رزق کے دروازے کھول دیتے. اور اس بارے میں ہم نے سورہ نوح علیہ السلام کی آیات 1 مقام سے سورہ ہود علیہ السلام کی آیات 2 مقامات سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنی. اب گفتگو کا دوسرا حصہ، اور اسی پر بات ختم. سوال یہ ہے کہ استغفار کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ استغفار کیا ہے؟ یا اسی سوال کی ایک شکل یہ ہے کہ استغفار تو ہم بڑا کرتے ہیں اور حالات تو سدھرتے نہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ اس سوال کا جواب پوری توجہ سے میں اور آپ سمجھیں. وہ کون سا استغفار ہے جس کی وجہ سے یہ فوائد اور ان کے علاوہ اور بہت سے فوائد ہیں جو استغفار و توبہ کے ہیں؟ وہ کون سا استغفار ہے؟ بے جی 500 دانے کی تسبیح پھیر رہی ہے، بابا جی بھی تسبیح پھیر رہے ہیں، میں بھی تسبیح پھیر رہا ہوں، اور نتیجہ حالات پہلے سے بھی خراب. اللہ کریم سچے، اللہ کریم کے نبی محترم سچے،
صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کہاں خرابی ہے؟ آئیے اس بات کو اللہ کی توفیق سے آج اچھی طرح سمجھ کے جائے. وہ استغفار جو یہاں ہے بس زبان پر، اور اس کے ساتھ عمل میں کچھ نہیں، وہ استغفار شریعت کی روشنی میں کیسا ہے؟ امام راغب الاصفہانی اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں تحریر کرتے ہیں، الاستغفار باللسان من دون ذلك بالفعل فعل الكذابین. صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا اور عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کے بعد بات بہت کڑوی ہے. اور انشاءاللہ الرحمن میرے کہنے کا مقصد آپ کو دکھ دینا نہیں، مقصد یہ ہے کہ میں آپ ہوش کریں اور اپنے آپ کو غلطی سے نکالیں. بہت کڑوی بات ہے لیکن ہے ہمارے بارے میں. سنیے پھر فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر صرف زبان سے استغفار کرنا یہ بہت بڑے جھوٹوں کا کام ہے. میرا نشانہ کوئی نہیں، نشانہ بناؤ تو بہت بڑا گناہ ہے. میری گفتگو کا نشانہ کوئی خاص بندہ نہیں، ہم سب ہیں الا من شاء اللہ. اپنے آپ سے شروع کر کے سب ہیں، 1 2 10 نہیں. اور سب کیوں ہیں؟ تاکہ میں سب سے پہلے اور پھر آپ سب فائدہ اٹھا لیں. پھر سنیے، امام راغب فرما رہے ہیں عمل کے بغیر زبان سے استغفار کرنا یہ بہت بڑے جھوٹوں کا کام ہے. یہ نہیں کہا جھوٹوں کا، بلکہ کیا فرمایا؟ کذابین، بڑے جھوٹے. ان کا شیوا ہے زبان سے توبہ توبہ، استغفر اللہ، اور عمل امام نووی نے استغفار کی حقیقت کو ریاض الصالحین میں بڑے عمدہ انداز سے کھولا. فرماتے ہیں کہ گناہ ان کی 2 اقسام ہیں. حقوق اللہ نمبر 1، حقوق العباد کے متعلق نمبر 2. وہ گناہ جن کا تعلق اللہ تعالی کے حقوق سے ہیں، ان میں توبہ اور استغفار کے لیے 3 شرطیں ہیں. انگلیاں باہر نکالی اور اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، اور جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھ لیں اور اپنے گھروں میں جا کے بتلائیں، اور جب اپنے ملکوں میں پہنچے تو یہ تحفہ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں دیں. امام نووی فرما رہے ہیں وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، ان سے استغفار کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1، ان یقلع عن المعصیہ، جو گناہ کر رہا ہے اسے کرتا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بیٹا توجہ کرو، چھوڑ دو. ان یقلع عن المعصیہ، جو گناہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے. بات سمجھنے کے لیے میرا آپ کا بچہ غلطی کرے، ہاتھ اٹھائیں کہ ساری، ہاتھ نیچے کرے اور پھر کرے
تو پہلے سے زیادہ مار کھائے گا یا تھوڑی کھائے گا؟ وہ کہے گا بدتمیز، مجھے بیوقوف بناتے ہو۔ لوگوں، مجھے اور آپ کو شرم آنی چاہیے، اپنے اللہ سے ہم یہی معاملہ تو نہیں کر رہے۔ استغفار نوٹ کر لیجیے۔ میرا مقصد گفتگو کا یہ ہے کہ میں آپ استغفار کی طرف آ جائیں، بگانا مقصد نہیں، قریب کردہ مقصد، لیکن دوائی کڑوی ہے اور ضروری ہے۔ ان یقلع عن المعصیہ، جس گناہ کی میں اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں اس کو چھوڑوں۔ اگر چھوڑتا نہیں تو استغفار کیا ہے؟ یہ استغفار نہیں، بدتمیزی ہے۔ مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک آدمی حرام کا دھندا کرتا ہے، سود کا، رشوت کا، خیانت کا، حرام کی بڑی صورتیں، مسئلہ سنتا ہے، کہتا ہے استغفر اللہ، اور اسی میں لگا ہے، یہ استغفار ہے؟ اس کا نام ہے بدتمیزی۔ میری بیٹی، آپ کی بیٹی، اللہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، بے پردہ ہے اس میں، اور ایک یہودی، عیسائی، سکھ کی بیٹی میں کوئی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ اس کا نام مسلمانوں والا ہے۔ پردے کی بات ہوئی، کہتی استغفر اللہ، اور پھر ویسی کی ویسی، یہ استغفار ہے، یہ بدتمیزی۔ میرا بھائی، صبح سویرے رب کے دیے ہوئے چہرے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت تھی اس کو ذبح کرتا ہے، اس کو اتار کے گندگی کے ڈھیر میں پھینکتا ہے۔ اور سن لیجیے، خیر خواہی کے لیے داڑھی کا رکھنا لازم ہے، فرض ہے، اور اس کا منڈوانا کٹوانا حرام ہے۔ کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، مقصد یہ ہے کہ کچھ سمجھ کے جائیں۔ اب ایک بندے نے مسئلہ سنا، کہتا استغفر اللہ، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر۔ استغفار ہے؟ نہیں، نہ کیجیے ایسے۔ ایک آدمی نماز کا چور ہے، فجر کی نماز تب پڑھتا ہے جب دفتر جانے کا وقت ہو، سنو استغفر اللہ، اور معاملہ وہیں، پڑنالا جہاں تھا وہیں۔ لوگوں، یہ استغفار نہیں، بد تہذیبی ہے۔ اور جو اللہ کریم کے ساتھ بد تہذیب ہو، اس کی خیر کب ہوگی؟ اللہ کے ساتھ بد تہذیبی کرنی ہے تو ان کی زمین کو چھوڑ کر اپنے نانا کی جاگیر میں چلا جائے، اگر ہے تو ان کے آسمان کے نیچے سے نکل کر کہیں اور چلا جائے۔ استغفار کے، اور اسی امام نووی کی بات پر انشاءاللہ بات ختم ہو جائے۔ امام نووی فرماتے ہیں استغفار کے یہ دوسری شرط، وَأَن يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا، جو معصیت، جو گناہ کیا اس پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بات کو تھوڑا سا کھولنے کے لیے، اور بات ذرا کڑوی، ذرا نہیں بہت کڑوی ہے، لیکن ہماری بیماری اتنی راسخ ہو چکی ہے کہ ہمیں بہت ہی کڑوی بات چاہیے۔ کتا اچھی مثال نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے، کتا جو لوگ رکھتے ہیں اور اسے گوشت روٹی دیتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ رات کو اگر ڈاکو آئے تو یہ بھونکے۔ اب ڈاکو آئے، وہ بھونکے گا کہ نہیں؟ وہ شوٹ کر دے تو شوٹ ہو جائے گا، لیکن چپ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ جن سے کھاتا ہوں
ان کی بے وفائی کرنی ہے؟ بولو، یہ کس کی سوچ ہے؟ ہائے! اور میں اشرف المخلوقات میں سے، میرے سر کی چوٹی سے قدموں تک کس نے بنایا؟ میرے رب کی مجھ پہ اتنی نعمتیں، ساری زندگی انہیں شمار کرتا رہوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان کا شمار نہ کر سکوں۔ جب میں گناہ کروں اور اس کی استغفار کرنا چاہوں تو اندر ہی اندر شرم و حیا، اس میں غرق ہو جاؤں۔ میں ان کی نعمتیں سر کی چوٹی سے قدموں تک اس سے فیض یاب ہونے والا، اور انہی کی نافرمانی کی۔ پہلی بات گناہ کا چھوڑنا، دوسری بات اندر ہی اندر شرم و حیا میں غرق ہونا، اور تیسری بات وَأَن يَعْزِمْ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا، اس بات کا عزم، پختہ ارادہ کرنا، جب تک اب اس جسم میں جان ہے اس گناہ کے قریب نہ جاؤں گا۔ اللہ کے حقوق کے بارے میں اگر یہ تین چیزیں مجھ میں اور آپ میں آ جائیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نامہ اعمال گناہوں سے صاف ہو جائے گا اور رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ اور اگر گناہ و حقوق العباد کے متعلق تو ان کے بارے میں چوتھی شرط یہ ہے کہ انہیں ادا کرے۔ اگر اب ادا نہیں کر سکتا، ان کے ادا کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرے اور کوشش کرے، اور اگر کوشش اور دعاؤں کے بعد کامیاب نہ ہو تو انشاءاللہ الرحمن اللہ اپنی طرف سے حق والوں کو حق دیں گے اور اسے معاف کر دیں گے۔ تو گفتگو کا دوسرا حصہ، اس کا خلاصہ یہ ٹھہرا، اگر میں آپ چاہوں کہ میرے اور آپ کے لیے استغفار گناہوں کی معافی اور رزق کی فراخی کا سبب بنے تو اپنے استغفار میں یہ تین شرائط لائیں: گناہوں کا چھوڑنا، ان پہ نادم ہونا، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، اور اگر ان کا تعلق، گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنا، اور اگر کوشش اور دعا کے بعد ادا نہ کر سکیں تو پھر انشاءاللہ اللہ کریم اپنی ہی طرف سے ان لوگوں کو دیں گے اور اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو چھوڑ دیں، کیے ہوئے گناہوں پہ نادم ہو جائیں، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں، لوگوں کے جو حقوق ہماری گردنوں میں ہیں انہیں اللہ کریم ادا کرنے کا سچا جذبہ اور پوری ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے استغفار کو سچا استغفار بنائے اور ہمارے استغفار کی وجہ سے اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول دے، غموں کو دور فرما دے، تنگیوں سے نجات دے دے اور رزق میں فراوانی فرما دے۔ اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے، اللہ کریم ہماری مجلس کو مبارک بنانا، اللہ کریم ہماری مجلس کو مبارک بنانا۔ کہنے سننے سمجھنے سمجھانے کی جو غلطی ہوئی اے مولا کریم اسے معاف کر دینے والا۔ اے اللہ ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم پاپی ہیں، اور اے اللہ کریم آپ غفار ہیں، غفور ہیں، ودود ہیں، رؤوف ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ اے اللہ کریم ہمارے گناہوں کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ نہ کرنا، آپ رؤوف ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ معاملہ کرنا، آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، غفار ہیں۔ اے اللہ اپنی شان کے شایان ہمارے ساتھ معاملہ کرنا، ہماری نالائکی
اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ نہ کرنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو ہو چکے اے اللہ وہ معاف فرما دے. اور اے اللہ ان گناہوں کی وجہ سے عذاب والا معاملہ نہ فرمانا، اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا، اور آئندہ گناہوں سے محفوظ فرمانا. اے اللہ امت کو گناہوں سے سچی معافی، سچی توبہ، سچے استغفار کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ کریم استغفار و توبہ کی جو برکات ہیں اے اللہ کریم و امت اسلامیہ کے نصیب میں فرما. اے اللہ امت پہ جو عذاب آ رہے ہیں وہ امت کے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اے اللہ امت کو ہوش دے. اے اللہ امت کو عقل دے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، حقیقی استغفار کریں. اور اے اللہ کریم اس حقیقی اور سچی توبہ کی برکت سے، اپنی رحمت سے امت کے گناہوں کو معاف کر کے امت کی ذلت کو ختم فرما دیجیے، امت کو بلند و بالا فرما دیجیے. اے اللہ آنکھیں ترس رہی ہیں امت کی بلندی کو دیکھنے کے لیے. اے اللہ ان آنکھوں کو امت کی بلندی دکھا، امت کی رفعت دکھا، امت کی سیادت و قیادت دکھا، امت کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ و مامون فرما، اور امت والوں کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا. اے اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بلند و بالا فرما. اے اللہ سنت کا غلبہ عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے گھر والوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں اور پورے عالم میں اے اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا غلبہ فرما، سنت کو بلند و بالا فرما. اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں اپنی رحمت سے شامل فرما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے ہوں، اس سنت پر چلنے والے ہوں، اس سنت کو چلانے والے ہوں، اس سنت کو کائنات میں عام کرنے والے ہوں. اے اللہ دین پر دین پر دین پر اپنے فضل و کرم سے زندہ رکھنا، اور دین پر موت آئے اور دین پر اٹھائے جائیں، اور کل قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی میسر آئے. آپ کی شفاعت ہم گناہگاروں کے نصیب میں ہو. پل صراط پر آپ کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی پار فرما دینا. جنات الفردوس میں آپ کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی داخل فرما دینا. جنات الفردوس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اپنی رحمت سے عطا فرمانا، اپنا دیدار نصیب فرمانا. اور اے اللہ جو باتیں ہم نے اپنے لیے طلب کی ہیں وہی باتیں ہم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے جو حالت اسلام میں فوت ہوئے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور ساری امت اسلام کے لیے طلب کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. دو اعلانات سن لیجیے. نمبر 1، انشاءاللہ الرحمن نماز مغرب کے بعد گیٹ نمبر 18 کے اندر حج کے حوالے سے جو گفتگو جاری ہے، آج بھی انشاءاللہ الکریم
نماز مغرب کے بعد حج کے بارے میں گفتگو جاری رہے گی، اور کل کے درس میں انشاءاللہ الرحمن اسی مقام پر فجر کے بعد رزق کی چابیوں یا رزق کے کتاب و سنت کے نسخوں کے حوالے سے بقیہ گفتگو اللہ کریم کی توفیق سے ہوگی۔